ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف جو توہین کی ہے اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ گزشتہ رات جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ 30 اپریل کو جو الیکشن ہونے جا رہے تھے پنجاب میں، اب وہ 30 اپریل والے الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ مطلب 8 اکتوبر سے یہی مراد ہے کہ پورے ملک کے الیکشن ایک ساتھ کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور جو حکومت قومی اسمبلی میں مشترکہ اجلاس میں جو کچھ کہہ رہی تھی، سارے احکامات جو ہیں وہ باہر لندن سے ہو رہے ہیں، اور سارے معاملات جو ہیں لندن میں ایک مفرور ملزم مجرم جو ہے نواز شریف کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے، اور جو صحافیوں کے خلاف جو اس وقت آزادی اظہار رائے پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی جانب سے، اور جو یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو جس طرح دبایا جا رہا ہے یا گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں پولیٹیکل اینالسٹ ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، غلام عباس ساگر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ برطانیہ سے موجود ہیں اور اپنا جاندار اور غیر جاندار جو ہے تجزیہ دیتے ہیں۔ میں ان کو ویلکم کروں گا اپنے پروگرام سچ کی تلاش میں۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر جی السلام علیکم۔ جی سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سردار صاحب چاہوں گا کہ کیسا دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جو وائلیشن کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس پر سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے گا؟ جی سردار صاحب دیکھیں، جو آج ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، انہوں نے پنجاب کے انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ بالکل غیر آئینی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ آئین شکنی کے مترادف ہے، اور اس فیصلے پہ سپریم کورٹ جو ہے جو وہ ایک آئین کا اور قانون کا جو پاسدار ادارہ ہے، جو آئین اور قانون کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سو موٹو نوٹس جو ہے لینا چاہیے۔ ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نوٹس لے گا یا نہیں لے گا، ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیونکہ ہمارا ملک ایک آئینی ملک ہے جو آئین کے مطابق چلتا ہے، تو جب آئین کی اس طرح سے آئین شکنی کی جا رہی ہے تو بالکل اس پہ نوٹس تو لینا چاہیے۔ تو غلام عباس صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ اب جو الیکشن ہے وہ یہ کرانے سے قاصر ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ 90 دن سے آگے 1 سیکنڈ بھی اور 1 گھنٹہ بھی آگے چلا جائے تو یہ آئین پھر جو ہے آپ ختم کر دیں، اور آئین ہے وہ تو 90 دن کا پابند ہے کہ 90 دن میں ہر صورت جو ہے وہ الیکشن کرانا۔ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ڈیمانڈ کی اس کو پورا کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم 8 اکتوبر کو جو ہے الیکشن کرائیں گے ملک بھر میں؟ سردار صاحب دیکھیں، اس وقت جو ہے نا پاکستان میں پہلی تو بات ہے، پاکستان میں آئین موجود ہے لیکن آئین کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں قانون موجود ہے لیکن پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے لاقانونیت جو ہے اپنی انتخاب پہ ہے۔ اس وقت دنیا مذاق ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ کبھی تو کسی کو راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو جناب راتوں رات غائب کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی پہ جو ہے بالکل ناجائز طریقے سے اس پہ جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے وہ تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا۔ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی گورنمنٹ جو آپ کی فیڈرل کی گورنمنٹ ہے وہ، اور الیکشن کمیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کا ہی پابند ہے، اور انہیں کی من مانے پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے آئین اور قانون صرف ایک شخص ہے، اس کی پاسداری کے لیے، اس کے ساتھ وفا کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو فیصلہ آج کا آیا ہے اس سے دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈے کے اندر اندر الیکشن کروا لیے جائیں، اور قانون بھی یہی کہتا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، لیکن یہ ایک ڈیلے ٹیکنیک کھیلی گئی ہے۔ یہ ایک ڈیلے ٹیکنیک اس لیے کھیلی گئی ہے کہ یہ جب یہ فیصلہ آیا ہے، اب اس پہ پہلی تو بات ہے ہم دیکھا جائے گا کہ کیا سپریم کورٹ اس پہ نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو الیکشن کون مانگ رہا ہے؟ الیکشن پی ٹی آئی والے مانگ رہے ہیں، تو وہ شاید عدالتوں کا رخ کریں اور وہ جائیں بھائی جان یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ معاملات ڈیلے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ڈیلے ٹیکنیک میں تو سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کو کچھ دن اور پیچھے لے جایا ہے۔ تو غلام عباس صاحب یہ جو ہو رہی ہیں صحافیوں کے خلاف ہو رہی ہیں اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بے جا گرفتاریاں، اور ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب نے مینار پاکستان جلسے کا اعلان کیا کہ ملک بھر میں جس طریقے سے جو ہے وہ گرفتاریاں پی ٹی آئی کارکنان کی تو ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ
ڈیجیٹل لوگوں کی، اور یہ ہمارے اپنے جو کیمرہ مین ہے حذیفہ اس کو گرفتار کر لیے گئے، گور ہمارے دوست ساتھی رپورٹر ہیں ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے، اور دہشت گردی کے ان پر مقدمات بنا دے، اور کہا گیا کہ پیٹرول بم انہوں نے پھینکے اسلام آباد پولیس کی جانب سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور خاص طور غیر جانبداران جو صحافی ہیں ان پر جو ہے اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے، مطلب حذیفہ جو لڑکا ہے وہ 16 سال کا بھی نہیں ہے، اور وہ کیمرہ مین ہی وہاں کر رہا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں ہفتے والے دن، تو اس کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آج پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ پر بھی جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا موقف رکھتی ہیں؟ جی سردار صاحب، پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ آپ کی میڈیا کو اور ہر عام انسان کو فریڈم آف سپیچ کی آزادی دیتا ہے، لیکن آپ کا آئین جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آگے اور بن جاتی ہیں فریڈم آف سپیچ میں، جس طرح پاکستان میں ایک ڈی فیم کا لا ہے، اسی طرح کچھ ریلیجیس چیزیں ہیں جو آ کے وہ فریڈم آف سپیچ میں آ کے جو ہے نا آر بن جاتی ہیں۔ فریڈم آف سپیچ جو ہے آپ کے آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق جو ہے پرنٹ میڈیا ہے یا کوئی سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہ اپنی رائے، اپنا اوپینین جو ہے وہ آزادانہ طور پہ جو ہے دے سکتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ نا کسی میڈیا گروپ کو یا کسی صحافی کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، اس کی بہت ایک لمبی جو ہے اس کے پیچھے ٹریل ہے کہ آج سے نہیں ہو رہا۔ اگر ریسنٹلی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا، جمیل فروکی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، 2 دن پہلے کی بات ہے صدیق جان کے ساتھ کیا ہوا، اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ حذیفہ جو ایک کیمرہ مین ہے، حالانکہ وہ ایک کیمرہ مین ہے، ان کا اپنا اوپینین دینا اور اپنا آن سکرین ان کا کردار نہیں ہے اتنا۔ اسی طرح گور سیال صاحب کا آپ نے نام لیا، تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی صحافی یا جو بھی میڈیا گروپ وہ اگر کسی جماعت کے یا کسی گورنمنٹ مخالف یا حکومت مخالف جماعت کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، جو بالکل جو انٹرنیشنل لا ہے ہیومن رائٹ کا، جو انٹرنیشنل ایکٹس ہیں ہیومن رائٹ کے، اس کے بھی خلاف ہے، فریڈم آف سپیچ کے بھی خلاف ہے، اور میرے حساب سے پاکستان کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بالکل یہ بربریت ہے۔ اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کے ملک میں ایک آئین موجود ہے، ایک قانون موجود ہے، اگر آپ کو کسی پہ شک ہے کہ کسی نے ملک کی سیکورٹی پہ کوئی غلط بات کی ہے یا ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی صحافی بات کر رہا ہے، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس کو انکوائری کے لیے کال کریں، آپ اس سے پہلے انکوائری کریں، اگر اس میں وہ ثابت ہوتا ہے، کورٹ میں جا کے وہ ثابت ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو جناب آپ اس کو چاہے اریسٹ کریں چاہے سزا دیں۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ پہلے اریسٹ کرتے ہیں، پھر مقدمہ کرتے ہیں، اور پھر جا کے جناب اس کو پیش کراتے ہیں، وہ بھی کتنے گھنٹوں اس کے لاپتہ رہنے کے بعد آپ بتاتے ہیں جی بندہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے آپ کے جو صحافی ہیں ان کے حقوق کے بھی خلاف ہے، اور فریڈم آف سپیچ کے بھی خلاف ہے۔ غلام عباس ساگر صاحب یہ بتائیے گا، شارٹلی بتائیے گا کہ یہ جو خان صاحب کے گھر میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں، خان صاحب آلریڈی ضمانت پر رہا تھے، وہ اسلام آباد ٹول پلازا پہنچے نہیں تھے، اور ان کے گھر جو ہے وہ پولیس نے جو ہے سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا، اور ابھی بھی خان صاحب نے کل کے خطاب میں یہ کہا ہے کہ یہ مجھے جو مینار پاکستان کا ایک جلسہ ہے اس دن، اور یہ جو انہوں نے آج کے یہ دن جا رہا ہے اس دن کا کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس حوالے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور دیگر جو پلیٹ فارم ہے اس میں جو ہے میں ان کو ساری ڈیٹیل بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس چیزوں کا نوٹس بھی لیں اور اس کو ہائیلائٹ بھی کریں۔ زلمے خلیلزاد اور دیگر جو امریکی جو ہے وہ سفرا ہیں وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں خان صاحب کے پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان پر جو ہے سینچری کراس کر گئی ہے، جو ہے ایف آئی آر کی جو ایک مقدمات کے ساتھ جو ہے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرے، اس کو دیوار کے ساتھ جو لگایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی سردار صاحب، دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے گھر پہ جس طرح وہ سرچ کے چکر میں جو کچھ ہوا، کارکنوں کو ملازمین کو وہاں پہ مارا بھی کیا، گھر کی املاک کو کر کے چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ
پاکستان میں نظام انصاف اتنا کمزور ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آج سے 10 برس پیچھے تھوڑی نظر دورائیں تو ایک ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا، اور وہ بھی ایک سرچ وارنٹ پہ کیا گیا تھا، اور ایک بیریئر کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی، وہ بیریئر بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے لگا ہوا تھا، تو اس کے ہٹانے کے چکر میں 14 لوگوں کو ایسے ہی قتل کر دیا گیا تھا، 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ اگر نظام عدل اس پہ پکڑ کرتا تو ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہوتا جس طرح ابھی خان صاحب کے گھر میں جس طرح ہوا ہے۔ تو میں تو اس میں نظام انصاف کی کمزوری سمجھوں گا، اور جس طرح عمران خان صاحب دیکھیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور دنیا کی چھٹی بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ اس کی اجازت تو نہ کوئی قانون دیتا ہے، نہ ہی کسی قانون کے مطابق ایسے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ 100 سے زیادہ مقدمات بنا دیے گئے ہیں، اور ان میں سچائی بھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں یہی کہوں گا کہ ایک تو آپ کا نظام انصاف کمزور ہے، اور دوسرا لاقانونیت جو ہے وہ اپنی انتہا پہ پہنچ چکی ہے، اور اس نظام میں اور اس حکومت میں رہ کے آپ اگر انصاف کی توقع کریں گے تو وہ تو مجھے نہیں نظر آ رہی۔ لاسٹ آپ سے چاہوں گا کہ یہ فرما دیجیے گا کہ جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کی ایک آڈیو گردش کاری ہے اور آڈیو ویڈیو کا کاروبار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے مریم نواز میڈیا سیل کی جانب سے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا آڈیو ویڈیو کرنے سے عوام کی توجہ اٹھائی جا سکتی ہے؟ سردار صاحب دیکھیں کہ یہ آڈیو ویڈیو جو دیکھیں کہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، اور جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، اس پہ عمل درآمد کرانا۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ادارے جو ہے وہ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں، وہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپ کر رہے ہیں اور سیاستدانوں کو دے رہے ہیں، اور وہ ان کو پبلش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں کہتا ہوں ایک میڈیا انڈسٹری بنا ہوا ہے، اور وہ بھی جھوٹ پہ مبنی، کس طرح سے کلپوں کو آگے پیچھے کر کے، ٹیپ کو آگے پیچھے کر کے، تو اس طرح آڈیوز اور ویڈیوز پہلے بھی آتی رہی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہیں، ان چیزوں سے کوئی اثر تو نہیں پڑتا۔ آپ خان صاحب کی کتنی آڈیوز آئیں، کتنی انہوں نے پبلش کی، لیکن ان چیزوں سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی عزت میں فرق پڑے گا، کیونکہ عزت اور ذلت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دیکھیں کہ جس طرح خان صاحب کو آئی تھنک 1 سال ہونے کو ہے، وہ اسمبلی سے باہر آئے، تو آپ وہ 1 سال پیچھے جا کے دیکھیں اور ابھی دیکھیں خان صاحب کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، خان صاحب کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہے اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے براہ راست جو حاضر سروس آرمی چیف ہے ان کے خلاف جو ہے جوئی کر رہی ہے، اور میڈیا کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ چلا رہی ہے۔ اس پہ کتنی صداقت ہے، اور کیا پی ٹی آئی کے سپورٹران کو اس حد تک جانا چاہیے کہ اپنے جو چیف ہے اس کے خلاف جو ہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے غصے کا اظہار یا پوسٹر لگا کر امریکہ میں یا کہیں بھی ایمن فیلڈ کے باہر اس طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن اس کو جو مریم نواز میڈیا سیل ہے اس کو رنگ دے رہا ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب نے یہ اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ پاک فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے، اور میرا جینا مرنا بھی پاکستان میں، میں لندن وغیرہ نہیں بھاگوں گا، میرا مرنا ہوا تو یہاں ہی مروں گا، میں یہاں سے بھاگوں گا، یہ میرا اپنا ملک ہے، فوج بھی میری اپنی ہے، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ فوج کے خلاف اس طرح کی کوئی مہم جوئی کروں۔ لیکن یہ جو ٹکراؤ کی سیاست نون لیگ کا ایک میڈیا سے چاہ رہا ہے کہ یہ فوج اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں آپس میں لڑیں تاکہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو خلیج ہے، یہ جو فاصلے ہیں عوام کے ساتھ یہ اسی طرح رہیں، اور ہمارا جو ہے ڈیلنگ وغیرہ جو ہے NRO2 کی جو گردان ہے وہ بھی مکمل ہو جائے۔ اس کو کیسا دیکھتے ہیں، اور اس پر آپ کا غیر جانبدارانہ تجزیہ چاہوں گا کہ آپ کیا میسج اور پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ؟ جی سردار صاحب دیکھیں کہ اداروں پہ یا اداروں کے سربراہان پہ انگلی اٹھانے کی رسم جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کس نے شروع کی تھی۔ تو یہ رسم جنہوں نے شروع کی تھی آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اداروں پہ انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں کہ جس طرح خان صاحب نے اپنا ایک واضح پیغام دیا ہے کہ میں اپنی جو فوج ہے وہ بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے، اور وہ اداروں کے خلاف جانے سے انہوں نے منع کیا ہے کہ کارکنوں کو بھی منع کیا کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا جو مین جو ہمارا مطالبہ ہے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف کام نہیں کر رہے۔ لیکن یہ رسم
شروع ہی نون لیگ سے ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کہ کون جو ہے یہ نعرے لگاتا تھا. ابھی میں نعرے لوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کے سامنے ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. آج یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو بیسیکلی انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ جا کے پی ٹی آئی کو گندا کرنے کے لیے بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ تاکہ یہ پی ٹی آئی اور آپ کی جو آرمی ہے وہ آپس میں لڑ پڑے. تو جہاں تک میں نے عمران خان صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں جا سکتے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سچ کی تلاش کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کا سر بہت شکریہ. آپ بڑا اچھا اپنا غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی دے رہے تھے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور ناظرین، جس طرح انہوں نے بتایا غلام عباس ساغر صاحب نے کہ آزادی اظہار رائے کو کسی صورت بھی آپ لوگ دبا نہیں سکتے، کیونکہ آزادی اظہار رائے ریاست کا میڈیا جو ہے چوتھا ستون ہے، اور میڈیا کی آزادی پر کسی کے قسم کی قدغن نہیں لگا سکتی. ایسی کا دور تو ہے نہیں کہ آپ پہ ٹی وی سب کو بنا لیں گے اور اپنا لفافہ سسٹم جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، جو چاند ایک گروپ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں جو فیک پروپیگنڈا کر رہے تھے. ابھی لاسٹ میں غلام عباس ساغر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان کی پالیسی میں تو ہے ہی نہیں کہ اداروں کے خلاف کوئی بات کریں، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں، اور وہ اس طرح کی حرکت کیوں کریں گے جس سے دشمن قوتیں یا دشمن ایجنسیاں جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ دنستہ یا غیر دنستہ یہ جو لوگ کرتے ہیں، یہ انہی کے پٹواری لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے جھنڈے شنڈے پہن کے چلے جاتے ہیں تاکہ جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز اور یہ ادارے آپس میں الجھیں. پی ٹی آئی کی آفیشیل کی جانب سے، پی ٹی آئی کسی بھی میڈیا سیل کی جانب سے اس طرح کی کوئی بھی اداروں کے خلاف مہم جو نہیں کی گئی. اداروں کے خلاف ابھی بھی عدلیہ کے خلاف جو مہم جو ہو رہی ہے تو وہ نون لیگ کی میڈیا سیل سے ہو رہی ہے، براہ راست ہو رہی ہے. کوئی نوٹس لینے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا ہی نہیں، کیونکہ ان کے جو ہے وہ نسلوں کا، ان کے باپ کی جاگیر ایک قسم کا انہوں نے پاکستان کو سمجھا ہوا ہے. جب حکومت ہوتی ہے تو پورا پاکستان، یہ پورا ان کا خاندان جو ہے آ جاتا ہے اور حکومتیں کرتا ہے اور راج کرتا ہے. عمران خان حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، سچ دکھاتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، ان کو دوبارہ کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا بیساکھیاں زیادہ دیر تک ناظرین نہیں رہیں گی، اور یہ بیساکھیاں بہت جلد ان سے جانے والی ہیں. اور آخر کار جو فیصلہ ہوگا وہ عوام نہیں کرنا، اور عوام کی عدالت میں یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ ذلیل بھی ہو گئے ہیں، رسوا بھی ہو گئے. ابھی آپ کے سامنے کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے 100 روپے کا لیٹر پٹرول جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کو سستا کر دیا. کل میں نے خبر سنی اور ابھی آفیشل سے بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے وہ آئی ایم ایف سے ہماری اس طرح کی کوئی شرائط نہیں تھی تو ہم جو ہے اس کو مؤخر کرتے ہیں. تو غریب آدمی جو ہے ان کو بدوائیں، جوڑیاں بھر کے بدوائیں دے رہے ہیں. نہ رمضان میں کوئی ریلیف عوام کو دے رہے ہیں، اور نہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی رمضان سے پہلے جو 6 ماہ یہ جو رجیم چینج ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے جو عوام پر ظلم و بربریت کی. عوام تو چاہتی ہے کہ ایک بار الیکشن ہو، یہ جب اکتوبر میں کرائیں یا سال بعد بھی اگر کرائیں نا تو ان کے یہ جو مرضی بھی کریں نا یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان بننے سے ان کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور 3/3 اکثریت سے وہ واپس آ رہے ہیں. ہم کوئی عمران خان پر آسان نہیں کہہ رہے کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان پر ساتھ نہیں دے رہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کا ساتھ ہیں. ہم چوروں لٹیروں کو تو آپ نہیں دکھا سکتے، جس نے پکڑنا ہے یا گرفتار کرنا ہے تو آ جائیں گرفتار کر لیں، لیکن ہم حق اور سچ کی آواز کو جو ہے نا نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم حق اور سچ دکھاتے رہیں گے اور سچ کی تلاش ہمیں جاری رہے گی. اپنے میزبان سردار طیب خان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو.